بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 55 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم نبذۃ من وقعۃ الحرہ یہ عنوان پڑھیں گے، یعنی حرہ کے واقعے کی ایک ہلکی سی جھلک۔ نبذۃ من وقعۃ الحرہ، وقعۃ الحرة المشهورة التي كانت تبيد أهل المدينة عن آخرهم، قتل فيها الجم الكثير من الصحابة والتابعين، وقيل المقتول فيها من الصحابة 3 منهم عبد الله بن حنزلة، ونهبت المدينة وافتز فيها 1000 عذراء، ولم تقم الجماعة ولا الآذان في المسجد النبوي مدة المقاتلة، وهي 3 أيام. خرج جابر بن عبد الله في يوم من تلك الأيام وهو أعمى يمشي في بعض أزقة المدينة، وسار يعثر في القتلى ويقول تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له قائل من الجيش من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخاف أهل المدينة أخاف ما بين جنبي. فحمل عليه جماعة من الجيش ليقتلوه، فأجاره منهم مروان وأدخله بيته. قال السهيلي وقتل في ذلك اليوم من وجوه المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم 1700، وقتل من أخلاط الناس 10,000 سوى النساء والصبيان. فقد ذكر أن امرأة من الأنصار دخل عليها رجل من الجيش وهي ترضع صبيها، وقد أخذ ما وجده عندها، ثم قال لها هات الذهب وإلا قتلتك وقتلت ولدك. فقالت له ويحك إن قتلته فأبوه أبو كبشة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا من النسوة اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ الصبي من حجرها وثديها في فمه وضرب به الحائط حتى انتشر دماغه في الأرض، فما خرج من البيت حتى اسود نصف وجهه وسار مسلة في الناس. قال السهيلي وأحسب هذه المرأة جدة للصبي لا أم له، إذ يبعد في العادة أن تبايع امرأة وتكون يوم الحرة في سن من ترضع ولدا صغيرا له. ووقعة الحرة هذه من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف بهذه الحرة وقال ليقتلن بهذا المكان رجال هم خيار أمتي بعد أصحابي. ترجمہ: نبذۃ من وقعۃ الحرہ، حرہ کے واقعے کی ایک ادنا سی جھلک۔ وقعۃ الحرۃ المشہورۃ التي كانت تبيد اہل المدینۃ عن آخرهم، حرہ کی وہ مشہور جنگ جس میں اہل مدینہ مکمل تباہ ہو چکے تھے۔ عن آخرهم ای عن اولهم الى آخرهم، یعنی اول سے آخر تک تمام کے تمام تباہ ہو چکے تھے۔ قتل فیہا الجم الکثیر من الصحابۃ والتابعین، جس میں صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت مقتول ہو گئی تھی۔ وقیل، اور ایک قول یہ بھی ہے، المقتول فیہا من الصحابۃ 3 کہ صحابہ میں سے صرف 3 افراد مقتول ہوئے تھے۔ منہم، جن میں عبد اللہ بن حنزلہ، حضرت عبداللہ بن حنزلہ بھی تھے۔ وَنُهِبَتِ الْمَدِينَةُ، اور مدینے میں لوٹ مار ہوا۔ وَافْتُزَّ فِيهَا 1000 عذراء، اور 1000 دوشیزاؤں کی عصمت دری کی گئی۔ وَلَمْ تُقَمِ الْجَمَاعَةُ وَلَا الْآذَانُ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ مُدَّةَ الْمُقَاتَلَةِ وَهِيَ 3 أَيَّامٍ، اور مسجد نبوی میں جنگ کی مدت یعنی 3 دن تک نہ تو جماعت ہوئی اور نہ ہی آذان، یعنی آذان و اقامت دونوں قائم نہیں ہو سکی ان 3 دنوں میں۔
خرج جابر بن عبداللہ فی یوم من تلک الایام، انہی ایام میں سے ایک دن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، وہو اعمی، وہ نابینا تھے، یمشی فی بعض ازقۃ المدینہ، وہ مدینے کی کسی گلی میں چل رہے تھے، وصار یعثر فی القتل، اور مقتولین کے درمیان ٹھوکر کھا رہے تھے، ویقول، اور فرما رہے تھے، تعس من اخاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ کو خوف زدہ کیا۔ فقال له قائل من الجیش، تو لشکر میں سے کسی کہنے والے نے ان سے کہا، من اخاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف زدہ کیا؟ فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت جابر بن عبداللہ فرمانے لگے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من اخاف اہل المدینہ اخاف ما بین جنبی، جس نے اہل مدینہ کو خوف زدہ کیا، اس نے اس دل کو خوف زدہ کیا جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ فحمل علیہ جماعت من الجیش لیقتلوہ، پس لشکر کی ایک جماعت نے ان پر حملہ کیا تاکہ انہیں تہ تیغ کر دیں، قتل کر دیں۔ فاجارہ منہم مروان وادخلہ بیتہ، تو مروان نے آپ کو ان سے پناہ دی اور اپنے گھر میں داخل کر لیا۔ قال السہیلی، سہیلی کا بیان ہے، وقتل فی ذلک اليوم من وجوہ المہاجرین والانصار 1700، اس دن انصار و مہاجرین کے اشراف میں سے، معزز لوگوں میں سے 1700 کو قتل کر دیا گیا۔ وقتل من اخلاط الناس 10,000 سوى النساء والصبیان، اور عام لوگوں میں سے عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر عورتوں اور بچوں کے علاوہ 10,000 کو قتل کر دیا گیا۔ فقد ذکر ان امرأة من الانصار دخل علیہا رجل من الجیش وہی ترضع صبیہا، چنانچہ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ لشکر میں سے ایک شخص ایک انصاری عورت کے پاس گیا، وہی ترضع صبیہا، جبکہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، وقد اخذ ما وجدہ عندہا، اور وہ سارے ساز و سامان لے لیے جو اس کے پاس اس نے پائے۔ ثم قال لها، اور پھر اس عورت سے کہنے لگا، ہات الذهب، سونا دو، وَإِلَّا قَتَلْتُكِ وَقَتَلْتُ وَلَدَكِ، ورنہ تو میں تجھے اور تیرے لڑکے کو قتل کر دوں گا، تہ تیغ کر دوں گا۔ فقالت له، تو اس عورت نے اس سے کہا، وَيْحَكَ، کم بخت، ان قتلته فَأَبُوهُ أَبُو كَبْشَةَ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اسے قتل کر دے گا تو جان لے کہ اس کے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو کبشہ ہیں رضی اللہ عنہ، وَأَنَا مِنَ النِّسْوَةِ اللَّاتِي بَايَعْنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ان عورتوں میں سے ہوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی۔ فَأَخَذَ الصَّبِيَّ مِنْ حِجْرِهَا وَصَدْيُهَا فِي فَمِهِ، تو اس شخص نے اس بچے کو اس عورت کی گود سے لے لیا جبکہ اس کے پستان اس کے منہ میں تھے، وَضَرَبَ بِهِ الْحَائِطِ، اور اس بچے کو دیوار پر مارا، حَتَّى انتشر دِمَاغُهُ فِي الْأَرْضِ، یہاں تک کہ اس کا بھیجا زمین پر بکھر گیا۔ فَمَا خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ حَتَّى اسْوَدَّ نِصْفَ وَجْهِهِ، تو وہ شخص گھر سے نکلا بھی نہ تھا کہ اس کا نصف چہرہ سیاہ ہو گیا۔ وَصَارَ مُسْلَةً فِي النَّاسِ، اور وہ لوگوں کے سامنے مسلح ہو گیا، اس کی شکل بگڑ گئی۔ قال السہیلی، سہیلی کا بیان ہے، وَأَحْسِبُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ جَدَّةٌ لِلصَّبِيِّ، میرا گمان یہ ہے کہ یہ عورت بچے کی دادی تھی، لا ام لہ، نہ کہ اس کی ماں،
یعنی اس کی ماں نہیں تھی بلکہ دادی تھی. اذ یبعد فی العادتی، اس لیے کہ عادتاً یہ بعید ہے، ان تبایع امرۃ وتکون یوم الحرۃ فی سن من ترضع ولدا صغیرا له، اس لیے کہ عادتاً یہ بات بعید ہے کہ کوئی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرے اور حرہ کے دن اپنے چھوٹے بچے کو دودھ پلانے کی عمر میں ہو. یعنی حرہ کا واقعہ جیسا کہ آگے آ جائے گا کافی بعد کے زمانے کا ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسی عورت ہو جس نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت فرمائی ہو اور پھر وہ حرہ کے دن اس عمر میں ہو کہ اس کے لیے کوئی بچہ بھی ہو جسے وہ دودھ پلا رہی ہو. ووقعت الحرۃ هذه من اعلام نبوته صلی اللہ علیہ وسلم، حرہ کی یہ لڑائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں میں سے ایک ہے. ففی الحدیث، چنانچہ حدیث میں آتا ہے، انہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف بهذه الحرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حرہ کی زمین پر ٹھہرے. وقال، اور فرمایا، لَيُقْتَلَنَّ بِهَذَا الْمَكَانِ رِجَالٌ هُمْ خِيَارُ أُمَّتِي بَعْدَ أَصْحَابِي، کہ یہاں ایسے افراد کی جان لی جائے گی جو میرے صحابہ کے بعد میری امت میں سب سے بہتر لوگ ہوں گے. حل لغات، نبذتن، شے کا حصہ، ٹکڑا، گوشہ، اس کی جمع نبذن، نبذن آتی ہے. نبذ ینبذ نبذن، الشیء صلہ ہو پھینک دینا، اور العہد صلہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے توڑ دینا. وقعتن، اس کی جمع وقعاتن آتی ہے، لڑائی، حملہ. الحرہ، سیاہ پتھر والی زمین، اس کی جمع حرارن آتی ہے. وہی ارض بظاہر المدینہ، یعنی مدینہ کے باہر ایک زمین ہے جس کو حرہ کہتے ہیں. تبید، اباد یبید عبادتن، ہلاک کرنا. الجم، جموم سے ہے، اس کا معنی ہے کثرت. عبداللہ بن حنزلہ، عبداللہ بن حنزلہ بن ابی عامر الراہب الانصاری، حضرت حنزلہ جن کے جنازہ کو ملائکہ نے غسل دیا تھا، یہ ان کے صاحبزادے ہیں. حضور علیہ السلام کی حیات میں پیدا ہوئے. آپ کی وفات کے وقت ان کی عمر 7 سال کی تھی. آپ انصار کے پیشوا اور مدینہ کے امیر تھے. ذی الحجہ 62 ہجری میں آپ کو شہید کیا گیا. نہبت، لوٹ لیا گیا. نہب ینہب، نہب ینہب، باب فتح اور نصر سے نہبن. الغنیمہ ہو مال غنیمت، لوٹنا. نہبتن، لوٹ مار. وفتزہ، یہ افتزاز سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے. سہاگ، لوٹنا. یہ افتز الماء سے ماخوذ ہے، لیا گیا ہے، بمعنی آہستہ آہستہ پانی گرانا. یہاں اس سے مراد زنا ہے. عذراء، باکرہ عورت، اس کی جمع عذارا آتی ہے. عذرتن، بکارت کو کہتے ہیں. جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام ابو عبداللہ الانصاری الخزرجی، مشہور صحابی رسول ہیں اور صحابی زادے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. غزوہ بدر اور احد میں ان کی شرکت مختلف فی ہے. باقی 10 غزوات میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے. اخیر عمر میں آپ کی بینائی ختم ہو گئی تھی. 94 سال کی عمر میں سن 74 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. مدینہ کے اندر صحابہ میں سب سے بعد میں آپ ہی کا انتقال ہوا. یعصر، عصر یعصر، عصرن و عصارن، ضربہ، کروما اور نصرہ تینوں سے استعمال ہوتا ہے. گرنا، پھسلنا اور اوندا ہونا. القتلہ، یہ قتیل کی جمع ہے بمعنی مقتول. تعسا، تعسا یتعس تعسن، تعسا یتعس تعسن، سمع اور فتح سے مستعمل ہے، ہلاک ہونا. فاجارہ، اجارہ یجیر اجارتن، پناہ دینا. مروانو، مروان بن حکم بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن مناف الاموی المدنی، اس کی ولادت سن 2 ہجری میں ہے لیکن صحبت ثابت نہیں. ابتداءً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں ان کے کاتب اور مشیر رہے اور حضرت معاویہ کے عہد میں کئی بار مدینہ کے والی مقرر ہوئے. یزید کی وفات کے بعد بنو امیہ کے ہاتھ سے خلافت تقریباً نکل چکی تھی
عبیداللہ بن زیاد نے ان کو بیعت لینے کا مشورہ دیا، اس کی ہمت دلانے سے تیار ہو گئے۔ دمشق اور بالآخر راہد کی فتح کے بعد شام اور مصر 2 صوبوں میں سن 65 ہجری میں ان کی خلافت قائم ہو گئی، لیکن خلافت کا زمانہ صرف 6 ماہ رہا اور 63 سال کی عمر میں رمضان شریف میں 65 ہجری میں انتقال کیا۔ اخلاط الناس مختلف قسم کے ملے جلے لوگوں کی جماعت۔ ہاتی اسم فعل ہے، اعطینی کے معنی میں ہے، اور بعض اس کی اصل آتے بتلاتے ہیں، حمزہ کو ہا سے بدل دیا گیا، آتے تھا تو اس سے ہاتی بمعنی اعطینی، اور بعض نے کہا ہے کہ یہاں شاید یہ تسامح ہوا ہے، ہاتی ہونا چاہیے تھا مؤنث کی صیغہ کے طور پر، ہاتی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ویحکا کلمہ ترحم اور توجہ ہے، کبھی مدح اور تعجب کے موقع پر بھی آتا ہے، اور ویل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ابو کبشہ عمر بن سعد یا سعید بن عمر یا عمر بن سعید یا عامر بن سعد، ان کے نام میں مختلف اقوال ہیں۔ صحابی رسول ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت رکھتے ہیں، اور ان سے سالم بن ابی الجعد اور نعیم بن زیاد وغیرہ روایت کرنے والے ہیں۔ مسلطن مسئلہ یمسل مثلاً و مسلطن، ناک کان وغیرہ کاٹنا، بدصورت بنا دینا، اور محشی نے لکھا ہے سارا مثلاً فی الناس، صحیح یہ ہونا چاہیے مثل بمعنی عبرت، جیسے فجعلناہ سلفا ومثلا للآخرین۔ سہیلی کا نام عبد الرحمن، والد کا نام عبداللہ ہے، اور اس کی 3 کنیتیں ہیں، ابو القاسم، ابو زید، ابو الحسن۔ سہیل مالکہ کے قریب ایک بستی ہے جو سہیل ستارہ کے نام سے موسوم ہے، کیونکہ یہ ستارہ سوائے اس پہاڑی کے جو اس بستی کے قریب ہے، بلاد اندلس میں کسی اور جگہ سے دکھائی نہیں دیتا۔ علامہ سہیلی تقریباً 500 ہجری میں سہیل بستی میں پیدا ہوئے۔ ابو داود، سلیمان بن یحییٰ، ابو عبداللہ بن معمر قاضی، ابن العربی، ان حضرات سے تحصیل علم کیا۔ آپ کی مشہور کتاب الروض الانف ہے، شرح سیرت ابن ہشام، یہ 4 جلدوں میں ہے۔ 25 شعبان 581 ہجری میں وفات ہوئی۔ نبذۃ من وقعۃ الحرۃ، اس سبق میں حرہ کے اس واقعے کا ذکر ہے جو یزید بن معاویہ کے زمانے میں پیش آیا۔ اس واقعے کی تھوڑی سی تفصیل ذکر کریں گے تاکہ وضاحت ہو جائے سبق کی۔ یزید نے خلیفہ ہونے کے بعد اہل مدینہ کی تعظیم و تکریم کا بہت لحاظ رکھا اور انہیں بڑے بڑے عطیات بخشے، ان کے ساتھ مراعات کی، لیکن وہاں کے لوگ عبداللہ بن زبیر کے، جنہوں نے مکہ میں خلافت کی بیعت لینی شروع کی تھی، طرفدار ہو گئے اور عبداللہ بن حنظلہ کو اپنا سردار بنایا۔ یزید کی بیعت کو فسخ کر کے اعلانیہ مخالفت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ یزید نے جس وقت یہ سنا تو نعمان بن بشیر کو بھیجا کہ جا کر اپنی قوم کو سمجھاؤ۔ انہوں نے از راہ خیر خواہی اہل مدینہ کو بہت سمجھایا کہ تم لوگ فتنہ اور تفرقہ ڈالنے کی کوشش نہ کرو اور امت کا ساتھ چھوڑ کر اپنے دین اور دنیا کو نہ بگاڑو، اس لیے کہ اہل شام سے مقابلے کی تم میں طاقت نہیں۔ لیکن اہل مدینہ نے ان کی نصیحت کو قبول نہ کیا اور وہ واپس چلے گئے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ مدینے والوں نے بنی امیہ کے ان لوگوں کو جو وہاں موجود تھے ان پر حملہ کیا، وہ سب مروان کے گھر مجتمع ہو گئے، انہوں نے اس کا محاصرہ کیا اور بنی امیہ نے قاصد بھیج کر یزید سے امداد کی درخواست کی۔ چنانچہ یزید نے 12,000 فوج مسلم بن عقبہ کی ماتحتی میں مدینے کی طرف روانہ کی اور یہ ہدایت کی کہ 3 بار اہل مدینہ کو سمجھانا تاکہ وہ سرکشی سے باز رہیں، جو نہ مانے ان سے لڑنا اور 3 دن تک قتل و غارت گری کرنا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ علی بن حسین کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان سے اچھائی اور بھلائی سے پیش آنا، کیونکہ ان کا خط میرے پاس آیا ہے کہ وہ مدینے والوں کے ساتھ اس شورش میں شریک نہیں ہیں۔ جب مسلم کی آمد کا معلوم ہوا تو اہل مدینہ نے بنی امیہ کا محاصرہ اٹھا لیا اور اس شرط پر ان کو چھوڑا کہ نہ وہ مسلم کے ساتھ شریک ہوں، نہ اس کو یہاں کی اندرونی حالت سے
مطلع کریں۔ جب یہ لوگ نکل کر وادی القریٰ میں پہنچے تو مسلم سے ملاقات ہوئی۔ اس نے حضرت عثمان کے بیٹے عمر سے مدینے کی حالت دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا اور کچھ بتا نہیں سکتا۔ مسلم نے کہا تمہارے باپ کا خیال کرتا ہوں ورنہ گردن اڑا دیتا۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان سے پوچھا۔ اس نے مدینے کی ساری کیفیت مسلم کو بتائی اور یہ مشورہ دیا کہ آج مقام ذی نخلہ میں قیام کرنا، صبح کو دائیں سمت سے مدینہ سے آگے بڑھ جانا، پھر مقام حرہ سے مغرب رو ہو کر مدینے کی طرف پلٹنا، اس طرح پر کہ سورج اہل مدینہ کے سامنے پڑے گا اور تمہارے پیچھے، جس کی وجہ سے تمہارے اسلحے کی چمک ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دے گی اور وہ مرعوب ہو جائیں گے۔ چنانچہ مسلم نے اسی کے مطابق عمل کیا۔ مدینہ کے متصل پہنچ کر وہاں کے رؤساء کو بلایا اور کہا کہ امیر المؤمنین نے فرمایا ہے کہ اہل مدینہ امت کی اصل بنیاد ہیں، مجھے ان کی خون ریزی سخت ناگوار ہے، لہذا 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس میں جو لوگ سرکشی سے باز آ جائیں گے ان سے کچھ تعرض نہیں کیا جائے گا، اور جو باز نہ آئیں گے وہ پھر مجھ کو معذور سمجھیں۔ اہل مدینہ نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی، اس لیے 3 روز کے بعد مسلم نے اعلان کیا کہ لوگ آ کر بیعت کریں، جو انکار کرے گا قتل کیا جائے گا۔ سب لوگوں نے آ کر بیعت کی۔ یزید کی ہدایت کے مطابق علی ابن حسین کے ساتھ مسلم نے نہایت مہربانی کا برتاؤ کیا اور ان سے بیعت کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ یہ واقعہ آخری ذی الحجہ سن 63 ہجری میں ہوا۔ بہرحال اس واقعے کے اندر مسلم بن عقبہ کی فوج نے اہل مدینہ کے ساتھ کافی زیادتیاں کی اور مدینہ کے تقدس کو پامال کیا۔ یہ ان کی طرف سے انتہائی، اور جیسا کہ اس سبق کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ابو کبشہ کے بیٹے کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا، تو یہ سب ناروا سلوک تھا۔